ابا آپ کا بستر چھت پر لگا دو؟ فارس کے سوال پر اسرار احمد نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا، نہ بھائی، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ ابو، محلے کا ٹرانسفارمر اڑا ہے، آج ساری رات لائٹ نہیں آنے والی، اتنی گرمی میں نیچے بہت حبس ہو جائے گا۔ کوئی نہیں یار، میں نے کھڑکی کھولی ہوئی ہے، ویسے بھی مجھے اتنی گرمی نہیں لگتی۔ چلیں جیسے آپ مناسب سمجھیں، پر اگر گرمی لگے تو مجھے آواز مارنے میں دیر نہیں لگائیے گا، میری چرپائی سیڑھیوں کے پاس ہے۔ اچھا، بلا لوں گا۔ پاپڈا والوں کے دفتر کوئی بندہ گیا ہے؟ ہاں، حتیب چاچا طفیل کے ساتھ کیا ہوا ہے، پہلے فون کیا تھا۔ پہلے فون کیا تھا پاپڈا والوں کو، ان کا کہنا تھا ان کی ایمرجنسی سے نمٹنے والی ٹیم پہلے ہی کہیں مصروف ہے، کل صبح تک فارغ ہونے کے بعد ادھر آئیں گے۔ تاشفین کا کوئی فون آیا؟ نہیں، اس کو بتایا بھی نہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ ابو، وہ پولیس میں ہے، واپڈا کا کام تو نہیں نمٹاتا جو اس کو فون کرتے۔ پاگل آدمی، اس کی کئی لوگوں کے ساتھ واقفیت ہے، کہیں سے کوئی بندہ نکال لائے گا جو آج رات تمہاری بجلی چلا دے۔ فارس نے جیب سے فون برآمد کیا اور بڑے بھائی کا نمبر ملایا۔ چوتھی بیل پہ جواب موصول ہوا۔ جی، کدھر ہے؟ کام پر ہوں اور کہاں ہونا ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا ہے، بجلی بند ہے سارے محلے کی اور ابھی تک کوئی آدمی نہیں ملا۔ ابو کہہ رہے تھے تمہیں فون کروں، اگر کوئی جاننے والا ہو تو اس کو فون کرو۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، پھر وقفے کے بعد پوچھا، ابھی وقت کیا ہوا ہے؟ جناب علی، 11 بج رہے ہیں، آپ کو اب تک گھر آ جانا چاہیے تھا۔ کام بہت تھا اس لیے وقت کا احساس نہیں ہوا۔ اچھا سونو، فون بک میں ایک شراز نامی لڑکے کا فون نمبر لکھا ہوا ہے، اس کو فون کرو، میرا نام لینا اور پوچھو اس سے اگر کچھ ہو سکتا ہے۔ میں اگلے 1 آدھے گھنٹے تک آتا ہوں۔ تاشفین نے فون رکھ دیا۔ فارس فون بک کی تلاش میں جا رہا تھا جب اطلاعی گھنٹی بجی۔ کون؟ دروازہ کھولو غلام۔ نرگس کے تعارف پہ فارس اش اش کرتے دروازہ کھولا۔ تم نے اگر چھوڑنی ہی ہوتی ہے تو اپنے قد کے لحاظ سے چھوڑا کرو، کیوں بے سر پیر کی چھوڑتی ہو؟ شادی ہونے جا رہی ہے گنگو تیلی سے اور بنی پھرتی ہو ملکہ عالیہ۔ کیوں جلتے ہو؟ جل کپڑ مت جلا کرو، مجھ سے بھلا تمہارا میرا کیا مقابلہ؟ میں ہوں گوری چٹی شہزادیوں جیسی اور تم تندور میں رہ جانے والی آخری روٹی جو جل جل کر وہیں اکڑ جاتی ہے۔ کہے دے رہی ہوں، میرے ہونے والے سرتاج کے بارے میں سوچ سمجھ کر بولا کرو، کل کو تم نے ہی اس کی عزت کرنی ہے۔ عزت تو میں اس کی آج کرتا ہوں، کل کو تم سے شادی کروا کر تو بیچارہ رلنے والا ہے، بڑا بہادر بچہ ہے قسم سے۔ میرے ہاتھوں میں رس ملائی کا باؤل نہ ہوتا تو اب تک میں نے تیری زلفیں جڑ سے اکھاڑ دینی تھی۔ خون خوار جانور، لاؤ تو رس ملائی اور یہاں سے کھسکتی نظر آؤ۔ اچھا، میں تو ہوئی خون خوار جانور، تم خود کیا ہو اس پہ بھی روشنی ڈال دو۔ آف کورس، میں شہزادہ گلفام ہوں۔ فارس نے میرا کے انداز میں انگریزی مار کر کہا، جس پر نرگس بدلہ لیتے ہوئے بولی، ماں صدقے جائے، نہ منہ نہ متھا، جن پہاڑوں لتھا، ہٹو سامنے سے بدتمیز انسان، دیوار بن کر تن جاتے ہو، پھر ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے ہو۔ مجھے بدتمیز کہا تو سدا میرے گھر کی دہلیز پہ کھڑی رہو، اندر نہیں آنے دوں گا۔ یہاں کھڑی رہتی ہے میری جوتی، اور آئے تم بڑے میرے گھر والے، یہ میرے ماموں جی کا گھر ہے، تم گنگو تیلی کا نہیں۔ تم دونوں کو ذرا بھی احساس ہے کہ تم لوگوں کو سارا محلہ سن رہا ہے؟ جوکر نے پیچھے سے آ کر ٹپکا، جس پر نرگس جوش سے بولی، واہ بھابھی، اب لگی ہو نا تاشفین کی بیگم، اتنی جلدی بدل رہی ہو، ماشاءاللہ۔
یہ لو، اس بھوکے کو نکال کر باقی سب کے لیے رس ملائی لائی ہوں۔ نرگس نے باؤل جگن کی جانب بڑھایا، جسے بیچ میں سے ہی فارس نے چکھ لیا۔ چلو واپس جاؤ، برتن ہم کل بھجوا دیں گے۔ اللہ کرے تمہاری شادی کسی ایسی جگہ ہو جہاں بیوی ساری عمر تمہیں کھاس نہ ڈالے۔ جاؤ جاؤ، تمہاری دعائیں اگر پوری ہوتی تو تمہیں منیر ملتا۔ بس میرا رشتہ اچھی جگہ کیا ہو گیا، تم سے تو برداشت نہیں ہو رہا۔ ہاں ہاں، پرنس ہیری کی بیوی بننے جا رہی ہو نا؟ میرا منیر کے آگے ہیری کیا چیز ہے؟ فارس نے چڑانے والے انداز میں کیا کہا مارتے ہوئے بولا۔ نکو، مان لے انگور کھٹے ہیں۔ میں کیوں مانوں منحوس انسان، مجھے کبھی انگوروں کی چاہت نہ تھی۔ کچھ دن رہ گئے ہیں، چلی جاؤں گی، پھر کس کے ساتھ لڑو مرو گے؟ ماموں، جب آپ اس کے لیے لڑکی دیکھنے جائیں مجھے ساتھ لے کر جائیے گا۔ خیر یہ تو دور کی باتیں ہیں، بیچارے کو لڑکی دینی کس نے ہے؟ ایسی بھی بات نہیں، کیا پتا تم ہی مجھے قبول کرنے والی بنو۔ نرگس نے جوتا اتار کر فارس کا نشانہ لے کر مارا۔ یہ الگ بات کہ وہ بتی سی دکھاتا سامنے سے ہٹ گیا۔ جگن نے ماتھا پیٹا۔ ابو، آج شاپنگ سے واپسی پہ بھی یہ دونوں یوں ہی لڑتے آئے ہیں۔ فارس، کچھ شرم کرو، بہنوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھتے۔ اسرار احمد کے کہنے پر وہ جتاتا ہوا بولا۔ بہنوں کے ساتھ نہ، چڑیلوں کے ساتھ نہیں، اور یہ میری بہن نہیں ہے۔ نرگس مارچ آؤٹ کر گئی۔ اسرار احمد اور جگن نے فارس کو غصے سے دیکھا۔ میں مذاق کر رہا تھا، وہ غصہ کر گئی۔ آپ فکر نہ کریں، میں منا لوں گا۔ آخر اس کی شادی پہ بھنگڑا بھی تو میں نے ہی ڈالنا ہے، مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ اب یہ رس ملائی کھائیں، ایک دم ٹھنڈی ڈھار ہے۔ نرگس جگن کے پیچھے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی، مگر حیرت کا جھٹکا لگا۔ نرگس ساتھ ساتھ جڑے گھروں کی چھت پھلانگ کر اپنی چھت تک پہنچ بھی چکی تھی۔ وہیں سے جگن کو دیکھ کر بولی، بھابھی کل آؤں گی جب تمہارا بل ڈاگ تیور گھر پر نہیں ہوگا۔ بیٹری کی روشنی میں ہوم ورک کرتے عباس کو مخاطب کرتے بولی، کیا یہ دونوں ہمیشہ ایسے ہی لڑتے ہیں؟ پہلے تو کبھی کبھار دنگل ہوتا تھا، آج کل زیادہ شوخے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسی بنی ڈرائنگ، اچھی ہے یا دوبارہ بناؤں؟ جگن نے عباس کی نوٹ بک ہاتھ میں لے کر روشنی کے سامنے کر کے جائزہ لیا۔ واؤ عباس، یہ تو بہت پیارا اسکیچ بنا ہے۔ کس کا اسکیچ بنایا ہے؟ الیگزینڈر گراہم بیل کا۔ اس کی داڑھی سفید تھی، مجھے سفید رنگ نہیں ملا، اس لیے کالی اور سفید لہریں دے دی۔ بہت زبردست چیمپئن۔ شکریہ۔ عام طور پر میں اپنی ڈرائنگ حسیب سے بنواتا ہوں، اس کا آرٹ بہت اچھا ہے۔ مجھے ہمیشہ ہوم ورک میں سٹار ملتے ہیں، مگر تمہیں خود سے کرنا چاہیے، تمہارے اپنے ہاتھ میں اتنی صفائی ہے۔ میرے سے تو ایک آنکھ نہیں بنتی، پورا اسکیچ تو دور کی بات۔ میں آپ کو سکھا دوں گا۔ ویسے تاشفین بھائی کی ڈرائنگ بھی انتہائی بری ہے، وہ آم بنائے تو سیب بنتا ہے، گلاس بنائے تو جگ نظر آتا ہے۔ جگن دھیرے سے مسکرا دی۔ تمہیں بھوک لگی ہے تو بتاؤ، میں کھانا لا دیتی ہوں۔ نہیں ابھی نہیں، حتیب اور تاشفین بھائی بھی آ جائیں، اکٹھے کھائیں گے، شاید تب تک لائٹ بھی آ جائے۔ مجھے تو نہیں لگتا آج کی تاریخ میں لائٹ آئے گی۔ فارس اوپر آیا، ہاتھ میں 3 پیالے تھے۔ لیں جناب، رس ملائی کھائیں اور اپنی نکی کو دعائیں دیں۔ جانب کے ہاتھ میں کیا ذائقہ ہے۔ تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ ہمارے لیے اتنی اچھی سوغات لے کر آئی، تم نے شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ وہ کیا سوچتی ہوگی، تم کتنے روڈ ہو کر بات کر رہے تھے۔ لے جی، میں ہی روڈ تھا، اور وہ جو مجھے جل ککڑا اور بلڈاگ بول کر گئی ہے اس کا کیا؟ فارس کے چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر جگن نے اس کے کندھے پہ ایک چپت لگائی۔ تبھی گلی میں موٹر سائیکل کی آواز سنتے ہی فارس اپنی چارپائی سے اٹھ کر منڈیر کی جانب آ گیا۔
لگتا ہے حسیب آ گیا، اب اللہ کرے کوئی سبب لگ گیا ہو۔ فارس نے اوپر سے ہی آواز مار کے پوچھ لیا۔ ہاں شاہ جی، کیا خبر ہے؟ جواب میں موٹر سائیکل کا گلا بند کر کے حسیب نے جواب دیا۔ کوئی نہیں ملا، آدھے گھنٹے ان کے دفتر کے سامنے کھڑا رہا ہوں۔ ایک بوڑھا بزرگ ادھر موجود تھا، باقی کوئی زیرو نظر نہ آیا۔ چلو پھر اوپر آ کر رس ملائی کھاؤ۔ ایک لڑکے کو کال کی ہے، اس نے مثبت جواب دیا ہے، واپس فون کرے گا۔ کس لڑکے کو؟ تاشفین کا جاننے والا ہے، فارس بتا کر واپس اپنی چرپائی کی جانب آ گیا۔ شمائلہ باجی نے انٹری ماری۔ فارس کیا کہہ رہا تھا؟ آ کر رس ملائی کھا لو۔ لو آ گئی ہوں، اب جلدی سے میرا حصہ دے دو، کہیں میرا بیٹا نہ اٹھ جائے۔ ناس ماری بجلی شام سے ہاتھ والا پنکھا جھلا جھلا کر میرے کندھے جواب دے گئے ہیں۔ باجی اپنا جنریٹر چلا لینا تھا نا، باجی اپنا جنریٹر چلا لینا تھا۔ ابا اپنی کاپیاں کتابیں بیگ میں ڈالنے کے بعد مشورہ دے گیا۔ جنریٹر کے بعد سائیں بھرے ہوئے ہیں، پرسوں ابا جی بننے کو دے کر آئے تھے، آج لینے گئے، مگر میکینک نے ابھی تک بنایا ہی نہیں تھا، خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ فارس کے ہاتھ سے پیالی لے کر رس ملائی کے مزے لینے کے بعد شمائلہ باجی جواب بھی دیے جا رہی تھی۔ فارس کے ہاتھ سے پیالی لے کر رس ملائی کے مزے لینے کے ساتھ ساتھ شمائلہ باجی جواب بھی دیے جا رہی تھی۔ جگن تمہیں زیادہ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ میں لڑکوں سے پانی منگوا دیتی ہوں، ایک دفعہ نہا لو، افاقہ ہوگا۔ نہیں نہیں باجی شمائلہ، اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ تمہیں کہاں عادت ہوگی اتنی گرمی برداشت کرنے کی؟ کیا تمہارے گھر بھی لائٹ بند ہوتی ہے؟ جگن مسکراتے بولی، باجی میرا گھر تو یہ ہے جہاں میں موجود ہوں۔ ہاں ڈیڈی کے گھر بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، آخر وہ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں۔ فارس اور عباس نے پیار بھری مسکراہٹ سے اپنی بہنوں جیسی بھابھی کو دیکھا۔ حسین اوپر آیا تو ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جسے جگن کی طرف بڑھایا۔ آپا یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ کیا ہے اس میں؟ جگن نے ٹھنڈے لفافے کو چھو کر محسوس کیا۔ یہ تو پکا تھا کہ تھی کوئی کھانے کی چیز ہی۔ نہر کے پاس ایک آدمی فالودہ بیچتا ہے، اس سارے علاقے میں اس کے فالودے کا جواب نہیں، ٹرائی کریں۔ جگن کو فالودہ دینے کے بعد فارس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا واپس سیڑھیاں اتر گیا اور اٹھ کر حسیب کے پیچھے ہو لیا۔ جب فارس نیچے آیا، حسیب اسرار احمد کے کمرے کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا۔ فارس نے چھوٹتے ہی پوچھا، کیا بات ہے؟ میں سوچ رہا تھا بجلی نہ آئی تو جگن آپا کے لیے بڑی مشکل ہونی ہے۔ یہ تو ہے، بازار سے ہو آتے ہیں، اگر کوئی دکان کھلی مل جائے تو جنریٹر خرید کے لائیں گے۔ فارس کے مشورے پر حسیب نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں، سارا بازار بند ہے۔ اب فارس نے حسیب اور اسرار احمد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، تبھی بیرونی دروازے سے تاشفین گھر میں داخل ہوا۔ بھائیوں کو اس طرح سنجیدہ چہرہ لیے کھڑا دیکھ کر فوراً تشویش سے پوچھا، کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ اسرار احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تک بجلی جو بحال نہیں ہوئی ہے، اس لیے دونوں جگن کے آرام کا سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں۔ اوہ میں سمجھا نہ جانے کیا ہوا ہے، میرے ساتھ دو لوگ آئے ہیں، پانی وغیرہ بنا کر لاؤ۔ میں ادھر ہی ہوں، وہ جائزہ لے کر بتائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ سیڑھیوں پر کھڑی جگن کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کچن سے برتن لینے کو نیچے آ رہی تھی جب حسیب اور فارس کے منہ سے اپنے نام سن کر قدم وہیں رک گئے۔ دونوں نے دوپہر کا کھانا کھایا ہوا تھا، شام سے دونوں بھائی بھاگ دوڑ میں مصروف تھے۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے اور دونوں کو اپنے سے زیادہ جگن کے آرام کی فکر ہو رہی تھی، اور وہ جو صبح کا گھر سے نکلا اب آیا تھا، وہ بھی آرام کرنے یا کھانا کھانے کے بجائے مزدوروں کے لیے پانی وغیرہ منگوا رہا تھا۔ اور الماس ان لوگوں کو چھوٹے لوگ کہتی تھی، جو لوگ اپنی ذات سے پہلے اپنے سے وابستہ لوگوں کا بھلا سوچے،
ان سے بڑا انسان کون ہو سکتا ہے؟ حسیب نے دودھ سوڈا بنایا اور فارس گلاس وغیرہ لے کر مزدوروں کو پانی پلانے چلا گیا۔ چند منٹ بعد ہی دونوں واپس آ گئے اور آتے ہی آرڈر کیا، خاتونوں حضرات تیاری پکڑے، آج کا ڈنر باہر ہے۔ آج کا ڈنر باہر ہوگا۔ فارس کی بات پر حسیب برا سا منہ بناتے بولا، 12 بجنے میں صرف 25 منٹ باقی ہیں۔ اس وقت تو بولا دال چاول بھی بند ہو گیا ہے۔ اپنے دماغ کو دال چاول سے باہر بھی نکال لیا کرو غریب انسان، ہم 5 اسٹار کو رونق بخشیں گے۔ حسیب کی نظریں فارس سے ہوتی ہوئی تصدیق کے لیے تاشفین پہ جمی، جس نے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، اٹھ کر منہ دھو لو، دیکھ کیا رہے ہو؟ واقعی جا رہے ہیں؟ فارس نے چڑھانے والے انداز میں کہا، جی میاں جی۔ ابو آپ کپڑے بدلیں گے یا صرف منہ دھلوا دوں؟ فارس کے پوچھنے پر اسرار احمد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے منع کر دیا، نہ بھائی نہ، اس وقت آرام کروں گا، شام میں خربوزہ کھایا تھا جو ابھی تک ہضم نہیں ہوا، ڈنر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر بھوک لگی بھی تو ایک آدھا ٹوسٹ لے لوں گا، تم لوگ جاؤ، دھیان سے جانا، گاڑی زیادہ تیز مت چلانا۔ تاشفین کپڑے بدل کر باہر آیا۔ فارس نے ابو کی جواب اس کو بتایا، جس پر وہ ایک دفعہ پھر اسرار احمد کے کمرے میں داخل ہوا۔ ابو گھر پر اکیلے رہیں گے، چلے نہ ہمارے ساتھ، تھوڑی تازہ ہوا کھائیں۔ نہیں تاشفین، کسی اور دن چلا جاؤں گا، ابھی تم بچوں کو لے جاؤ نا، ان میں سے کسی نے بھی رات کا کھانا نہیں کھایا۔ میں آپ کے بیڈ سائڈ پر پانی وغیرہ رکھ دیتا ہوں، آپ نے دوا کھا لی ہے؟ ہاں دوا تو لے چکا ہوں، تم مجھے باکس میں سے معدے کی ایک گولی نکال دو، بدہضمی سی محسوس کر رہا ہوں۔ جی ابو۔ تاشفین نے باپ کے کمرے میں پڑا خالی جگ اٹھایا، ہمسایوں کے نلکے سے تازہ پانی بھر کر لایا۔ وہ دوائیوں والا باکس لے کر مطلوبہ دوا نکال کر باپ کو دی، پھر ان کے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول کر لیمپ بند کرتا ہوا شب بخیر بول کر ان کی پیشانی پہ بوسہ لے کر کمرے سے نکل آیا۔ آ جائے، باقی عوام گاڑی میں انتظار کر رہی ہے۔ فارس بیرونی دروازے کے پاس تاشفین کا منتظر کھڑا تھا۔ ابو، ہم باہر سے تالا لگا رہے ہیں، فون آپ کے پاس ہے۔ میں تم لوگوں کا باپ ہوں، چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو گھر پر اکیلے ڈر جاؤں گا۔ اب جاؤ، مسلسل بول کر میری نیند بھگا رہے ہو، واپسی پر بھی زیادہ شور مت کرنا۔ جی اچھا، اللہ حافظ۔ دونوں بھائی مسکراتے ہوئے دروازہ لاک کر کے بازار کی جانب چل پڑے جہاں گاڑی کھڑی تھی۔ فارس نے چابی تاشفین کی جانب اچھالی۔ گاڑی آپ چلا رہے ہیں؟ تاشفین نے واپس اسی کو دے دی۔ نہیں، گاڑی تم چلاؤ، میں آف ڈیوٹی ہوں۔ وہ لوگ بازار میں آئے تو حسیب گاڑی کے پاس کھڑا تھا، جبکہ جگن اور عباس پچھلی سیٹوں پر برجمان تھے۔ فارس ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ تاشفین نے کھڑکی سے جھانک کر گاڑی کے اندر کا احوال کا جائزہ لیا اور کار کے گرد چکر کاٹ کر دوسری جانب جگن کے ساتھ والی سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ حسیب فارس کے برابر بیٹھا۔ فارس نے بسم اللہ پڑھ کر انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ تاشفین کا ایک بازو سیٹ کے بیک پہ پھیلا ہوا تھا، لمبی لمبی ٹانگیں بامشکل سیٹ کے درمیان پھنسی ہوئی تھی، رخ پورا جگن کی طرف تھا، جو ایسے ہو گئی تھی جیسے وہاں تاشفین موجود ہی نہیں تھا، مکمل اگنور کر رہی تھی۔ چند منٹ بعد وہ خاموشی سے منتظر رہا کہ کب اس کی جانب دیکھتی ہے۔ جب مسلسل اگنور کیے گئی تو وہ اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوا، اپنی آپا سے پوچھو کہیں یہ اپنی زبان گھر پر تو نہیں بھول آئی۔ جگن نے ایک دم سوچا اور عباس کے ساتھ سیٹ بدلنے کی نیت سے پہلو بدلا ہی تھا جب تاشفین کا بازو کار کی سیٹ سے ہٹ کر جگن کے کندھے پر آ رکا۔ آپا ایویں سے لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرتی؟ کیوں آپا؟ فارس نے شرارت سے پوچھا۔ جگن نے گردن موڑ کر اندھیرے میں ہی تاشفین کو گھورا اور کہا، فارس اپنے بھائی سے بولو مفت میں فری نہ ہو۔ تاشفین کا کیا کہا جاندار تھا، جس ہاتھ سے جگن نے تاشفین کے بازو کو جھٹکنا چاہا اس نے وہی ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ عباس بولا، بھائی بجلی کب تک ٹھیک ہوگی؟ تاشفین کی پرسوچ آواز آئی، امید ہے جب تک ہم لوگ واپس آئیں گے بجلی بحال ہو چکی ہوگی۔ اچھا، پر اگر لائٹ نہ آئی نا تو میں کل اسکول نہیں جاؤں گا۔
میں تمہارے صدقے جاؤں، بجلی گھر کی بند ہے، اسکول کی نہیں۔ موٹے بس چھٹی کے بہانے ڈھونڈنے میں رہا کرو۔ حسیب کے ڈانٹنے پر عباس نے تاشفین کو شکایت لگائی۔ تاشفین، اس کو سمجھا لو، پھر مجھے بوٹا بول رہا ہے، خود ایک نمبر کا کالا کلوٹا ہے۔ فارس کی ہنسی گونجی، جبکہ جگن نے عباس کو ٹوکا۔ نہ جانی، ایسے تو نہیں بولتے نا، وہ تمہارا بڑا بھائی ہے۔ آپ اس کو بھی تو دیکھو نا، ہر وقت مجھے موٹا کہہ کر چڑھاتا ہے۔ ہاں تو کیا نہیں ہوں موٹے؟ خطیب بعد آ جاؤ، خبردار جو میرے شہزادے بھائی کو اس طرح تنگ کیا۔ اچھا، اس کی حمایت ہو رہی ہے، اور کیا میں آپ کا بھائی نہیں ہوں؟ خطیب کے سوال پہ جگن سے پہلے عباس بولا، نہ بالکل نہیں، یہ صرف میری آپا ہے۔ جگن دونوں بھائیوں کی جنگ کیا دیکھتی، اس کی جان کہیں اور اٹکی ہوئی تھی۔ تاشفین نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ بظاہر گاڑی کے باہر دیکھ رہا تھا، مگر اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی کے پوڑ سے جگن کے ہاتھ کی پشت پر کچھ لکھ رہا تھا۔ جگن نے پوری توجہ دے کر سمجھنا چاہا آخر کیا لکھ رہا ہے۔ آپا، فش پسند ہے یا کڑھائی؟ فارس سے متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جو تم لوگوں کو پسند ہے وہی میں کھا لوں گی۔ تاشفین کے لب پھیلے، زبان پہ کھجلی ہوئی۔ تم سدا سے ایسی ہو یا مجھ سے وابستہ ہونے کے بعد اتنی اچھی ہوئی ہو؟ آپ تو نا مجھ سے بات ہی نہ کریں تو بہتر ہے۔ اچھا، ابھی دوپہر کے وقت میں تم تھا، اب آپ ہو گیا ہوں۔ میں غیر شناسہ لوگوں سے آپ جناب کر کے ہی بات کرتی ہوں۔ جس اسپیڈ سے تم مجھے شناسہ اور غیر شناسہ کی فہرست میں پٹکتی ہو، اب سے اپنا اور تمہارا نکاح نامہ جیب میں لے کر گھوما کروں گا، تاکہ تمہیں یاد کرا سکوں کہ تمہارا سچا شناسہ ہوں۔ وہ ابھی بھی اس کے ہاتھ کی پشت پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ آخری لائن جگن کے کان پہ پاس سرگوشی کی صورت بولی گئی تھی، سوائے ایف کے کچھ پلے نہ پڑا۔ تاشفین نے اپنے سامنے والی جیب میں رکھا مارکر نکالا، جگن کی ہتھیلی سیدھی کی اور لکھتا چلا گیا۔ اندھیرے میں وہ دیکھ نہ پائی کیا لکھ رہا ہے، مگر مارکر کی نب کے دباؤ نے بتا دیا تھا کہ جگن کی ہتھیلی پر بار بار لکھا جانے والا حرف سوری تھا۔ جس وقت ہوٹل کی پارکنگ میں رکی کار سے نکل کر ان لوگوں نے ہال میں قدم رکھا، چکا چوند روشنیوں میں داخل ہوتے ہی جگن نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کھول کر آنکھوں کے سامنے کی۔ ساری ہتھیلی پر ایک ہی حرف لاتعداد مرتبہ لکھا گیا تھا، ہر انگلی، ہر پور پر سوری سوری اور پھر سوری۔ ان تمام حروف کے درمیان ہتھیلی کے بالکل سینٹر میں چھوٹا سا لو ہارٹ بنا ہوا تھا۔ جگن نے نظر اٹھا کر تاشفین کی چہرے پر کھوجنا چاہا، آیا یہ سوری دل سے بولا گیا ہے یا اوپری اوپر سے ڈرامہ کر رہا ہے؟ چند سیکنڈ کو نظر ملی تھی، دو پل سنجیدگی سے اس کی نظروں میں دیکھتے رہنے کے بعد وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ مسکرانے پہ ڈمپل ابھرے اور جگن سب بھول گئی، سارے اختلافات، سارا غصہ، یہاں تک نہ یاد رہا کہ اس وقت کھڑی کہاں ہے۔ پیچھے سے آتے فارس نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا، آپا، بھائی آگے جا چکا ہے۔ یہ آدمی ایک نمبر کا دھوکے باز ہے، فارس ہنس دیا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ راز کھلا کہ وہ لوگ کسی ریسٹورنٹ کے بجائے ہوٹل میں ڈنر کرنے کیوں آئے ہیں۔ بھائی اور بھابھی، ہم لوگ گھر کو نکل رہے ہیں، آپ دونوں یہیں رکو گے کیونکہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ تاشفین نے فارس کے بعد حسیب اور پھر عباس کو دیکھا، پوچھا جگن نے، کیسا سرپرائز؟ ہم نے آج رات کے لیے آپ دونوں کی اس ہوٹل میں بکنگ کرائی ہوئی ہے، 3rd فلور پر آپ کا کمرہ ہے، اور یہ اس کمرے کی چابی۔ فارس نے جیب سے چابی نکال کر میز پہ رکھی۔ اس سے پہلے کہ تاشفین یا جگن کچھ کہتے، حسیب نے ہاتھ اٹھا کر دونوں کو کچھ کہنے سے روک دیا۔ یہ ہماری طرف سے شادی کا تحفہ سمجھ لیں، ہم گھر کے لیے نکل رہے ہیں، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ تاشفین بڑے ریلیکس موڈ میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، سست نظروں سے ایک دفعہ جگن کو دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔
وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے سمجھ گئے کہ وہ چاہ رہی ہے کہ تاشفین کچھ کرے، شاید وہ چاہ رہی تھی تاشفین منع کرے، مگر تاشفین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، اگر ایسا ہے تو تم لوگ نکلو، گاڑی کہیں رکنی نہیں ہے، میں فارس کے نمبر پہ کال کرتا ہوں، کال سارا راستہ آن رکھنا، جیسے ہی گھر پہنچو کال بند کر دینا۔ یس باس، اور کچھ؟ نہ ابھی اتنا ہی، اب جاؤ، کیا اظہار محبت کروانا ہے مجھ سے؟ او مائی گاڈ، ہاؤ روڈ تاشفین۔ تاشفین نے فارس کے مسکراتے چہرے سے نظر ہٹا کر جگن کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو حیرت سے بھویں میں اچکا کر دیکھا۔ ہیں، کیا بول رہی ہو؟ تم آدھی رات کے وقت بچوں کو اکیلا گھر بھیجو گے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم کیسے بڑے بھائی ہو؟ حتیب اور فارس کے چہرے دیکھنے والے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ لوگ جگن کی بات پہ ہنسیں یا غصہ کریں، جبکہ تاشفین کہہ رہا تھا، یہ تمہیں بچے لگ رہے ہیں؟ یہ بڑا والا 25 کا ہے اور چھوٹا 23 کا ہے۔ بچہ کون ہے؟ جگن نے فارس اور حتیب پہ نظر ڈالی اور بولی، ہیں تو بچے ہی، چاہے جتنے مرضی بڑے ہو جائیں۔ فارس اور حتیب کیا حیران ہوتے، تاشفین کچھ کہے بغیر بڑی سنجیدہ نظروں سے جگن کو دیکھے چلا گیا، جیسے کھوجنا چاہ رہا ہو، اپنے سامنے موجود عورت کو اندر تک جاننا چاہ رہا ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی جو وہ اتنے آرام سے کہہ گئی تھی، جبکہ وہ خود بھی فارس سے صرف سال سوا سال ہی بڑی تھی۔ آپ اپنی باتیں جاری رکھیں، ہمیں اجازت دیں، کل ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ فارس کے بعد حتیب نے بھی الوداع بولا اور دونوں آگے پیچھے نکل گئے۔ عباس نے جگن کے گلے لگ کر گال پر پیار دیا۔ جگن اس کو باہر دروازے تک چھوڑنے گئی، تب تک وہیں کھڑی رہی جب تک گاڑی پارکنگ سے نکل کر سڑک پہ بھاگتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ واپس اندر آئی تو تاشفین کے چہرے پر پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی تھی۔ جیسے ہی دونوں کی نظریں ملی، جگن کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ تاشفین کی نظریں بالکل بے تاثر تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، میز پر پڑی چابی اور اپنا موبائل وغیرہ اٹھا کر چند متوازی قدموں سے اس تک پہنچا، جگن کی سیدھی کلائی اپنے ہاتھ میں لی اور ہوٹل کے اندرونی عمارت کی جانب بڑھ گیا۔ لفٹ کے ذریعے اوپر جانے اور پھر کمرے تک پہنچنے کے دوران جگن کی کلائی اس کی گرفت میں ہی رہی۔ ایک دو دفعہ اس نے کھینچنی چاہی، مگر جواب میں گرفت اتنی ہی مضبوط ہو گئی۔ لفٹ میں دوسرے لوگوں کی موجودگی کی بنا پر وہ خاموش ہی رہی، البتہ بازو میں درد ہو رہا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، وہ جیسے چلا اٹھی، میرا بازو چھوڑو تاشفین، درد ہو رہا ہے۔ تاشفین نے اس کو وہیں بند دروازے کے ساتھ لگا دیا، ایک جھٹکے سے کلائی بھی چھوڑ دی۔ اس نے جگن کو وہیں دروازے کے پاس باندھا نہیں تھا، مگر وہ ایک قدم نہ ہل سکی، پلک جھپکے بغیر اس کو دیکھے گئی۔ جواب میں وہ مسلسل اسی کو پڑھ رہا تھا۔ جب تھک گیا تو دھیمی مگر سخت آواز میں بولنے لگا، کیا گیم کھیل رہی ہو؟ جگن کا سانس پھول رہا تھا، بہت مشکل نفی میں سر ہلا پائی۔ کچھ بھی ہو، کس قدر خطرناک اور نازک سرحدوں کو پار کرنے کی جرات کر رہی ہو؟ کیا یہ سب سوچ کر رہی ہو یا غیر ارادی طور پر جھنڈے گاڑنا چاہ رہی ہو؟ میں نہیں جانتی میری کس بات پر تم اس قدر شدید رد عمل دے رہے ہو۔ ابھی نیچے میرے بھائیوں کو کیا کہہ کر مخاطب کیا؟ آپ کے بھائی ہیں تو کیا وہ لوگ میرے بھائی نہیں ہیں؟ تم نے کہا بچے اکیلے جائیں گے، آپ نے ان کو اکیلا بھیج کر ہی دم لیا، اب مجھے بلا وجہ گھور رہے ہیں۔ مجھے بس یہ بتاؤ تمہارے لیے وہ بچے کیسے ہو گئے؟ جگن نے اپنے سے 4 قدم کی دوری پہ کھڑے شخص کو ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ گزرا ہو۔ کیا چھوٹے بہن بھائی آپ کے بچوں جیسے نہیں ہوتے؟ کیا آپ اپنے بھائیوں کو اپنے بچوں سے ڈیل نہیں کرتے؟ ہاں کرتا ہوں۔ تو پھر میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اگر آپ کے بچے سے ہیں تو میرے لیے اگر آپ کے بچوں سے ہیں تو میرے لیے الگ تو نہیں ہوئے نا؟ اور ایک بات اپنی جگہ سچ ہے کہ جتنے کھلے دل کے میرے بھائیوں اور والد نے مجھے گھر میں قبول کیا ہے، ویسا اخلاق آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔
हर 2 घंटे बाद कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करनी होती है जो मेरा दिल जलाकर खाक करे। क्यों झूठ बोल रही हो? मैं 8 घंटे बाद तुम्हारे से दोबारा बोला हूँ। क्या फर्क पड़ता है? दोपहर वाले फरमान का भी भूली तो नहीं हो। बात का मफहूम समझे बगैर नाराज होना इंतहाई बेवकूफ़ी है। आपके मामले में मैं रच के बेवकूफ़ हूँ, इसलिए सोच समझ कर बोलना सीखिए। अच्छा, अब मुझे बोलना सीखना पड़ेगा। जी हाँ। ताशफैन चलता हुआ उसके पास आया, उसके सर के पीछे बालों को इंतहाई नरम गिरफ्त से पकड़ते हुए सर को पिछली जानिब झुकाया, जिससे जुगन का चेहरा ऊपर को उठ गया। ताशफैन ने अपना चेहरा उसके चेहरे के पास करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोलना शुरू किया। तुम मेरी बात को घुमाकर मौजू से हटा रही हो। हाँ, ऐसा ही कर रही हूँ। क्यों? क्या जवाब देने से डरती हो? नहीं। तो फिर दो जवाब। जुगन चंद पल घूरती रही, फिर चैलेंज करते हुए बोली, तुम्हारा हर रिश्ता मेरा भी रिश्ता, तुम्हारा हर खूनी ताल्लुक मेरे लिए भी इज्जत के काबिल। तुम्हारे भाई मेरे भाई, कर लो जो करना है। पहले तो इसी तरह संजीदा चेहरा लिए इसकी आंखों में देखता रहा, फिर एकदम संजीदगी की जगह मुस्कुराहट ने ले ली, उससे पीछे हट गया। तभी उसकी नजर बेड पर पड़ी, मुंह से बेख्तियार निकला, व्हाट द। उसकी नजरों के ताक़ुब में जुगन ने भी बेड की जानिब देखा। हैरत से मुंह खुल गया। सारे बेड पे सिर्फ फूलों की पत्तियां बिछी हुई थी। एन दरमियान में गुलाबी पत्तियों से लव हार्ट बनाया गया था और इस हार्ट के ऊपर एक तयशुदा कागज भी पड़ा था। ये सब क्या है? जुगन उसके बराबर खड़ी होकर पूछ रही थी, जिस पे ताशफैन के लब एक बार फिर फैले। तुम्हारे बच्चों की कारस्तानी। हाथ बढ़ाकर तयशुदा का उठाया और खोलकर बावाज़े बुलंद पढ़ने लगा। हमारे घर बच्चों की अशद जरूरत है। अगर एक अदद भतीजा भतीजी मिल जाए तो अपनी लॉटरी निकल आएगी। मुंजनिब, आपका दोस्त भाई फारिस। आगे एक लाइन छोड़कर दूसरी हैंड राइटिंग में लिखा था, जुगन आपा, आप मेरी वो बहन है जो अल्लाह ने मुझे ताशफैन भाई के जरिए दी। इसलिए भाई, मेरी बहन को कोई दुख मत दें, कभी कोई दुख मत देना, वरना तुम्हें जुगन आपा के भाई हसीब को जवाब देना होगा। ताशफैन एक पल को रुका और जुगन को भवें उचकाकर देख कर बोला, तुम्हारा ये भाई तो मेरे हाथों पक्का पिटेगा। साला मुझे ही धमकी दे रहा है। फिर आगे पढ़ने लगा, मुझे एक छोटी बहन लेनी है जिसका नाम जैनब रखूंगा। जैनब मेरे साथ स्कूल जाया करेगी, मैं उसका ख्याल रखा करूंगा। मुंजनिब, जैनब का बड़ा भाई अब्बास। अब तो यकीन आ गया होगा ये कितने छोटे बच्चे हैं। ताशफैन ने रुका, जुगन को थमा दिया, जो खामोश खड़ी बेड को देखे जा रही थी। ताशफैन अपने जूते उतारने के बाद बेड पे पास गया और ऊपरी चादर जिस पे फूल पड़े थे उसको आधी फोल्ड करके खाली जगह बनाकर लेट गया। जुगन ने एक दफा फिर सारी फरमाइशें पढ़ी और पेपर फोल्ड करने के बाद अपने हैंड बैग की अंदरूनी जेब में रख दिया। आपने फारिस को बोला था कॉल करूंगा, की क्यों नहीं? फिक्र ना करो, वो लोग घर के करीब होंगे। अब बात अभी बहुत छोटा है। हाँ, फीडर पीता है। मैं मजाक नहीं कर रही। तुम्हें इस घर में आए कितने दिन हुए हैं? क्यों, बताओ ना। अभी तो 1 हफ्ता 2 दिन हुए हैं। एग्जैक्टली। अब टेंशन लेना बंद करो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उस दिन याद है ना क्या हुआ था? ताशफैन ने उसकी जानिब करवट लेकर कोहनी पे वजन डालकर हाथ सर के नीचे रखते हुए पूछा, क्या हुआ था? उफ अल्लाह, भूल भी गए। वही जवान लड़कों ने हरकत की थी। वो सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम मेरे साथ थी, वरना मुझे तो लड़के छेड़ने से रहे। सिरहाना उठाकर ताशफैन को मारा, जिसे उसने आसानी से कैच करते हुए सर के नीचे रख लिया। मगर जो कुछ कल हुआ उसके बाद मुझे लगता है कुछ दिन के लिए सबको आते जाते हुए एहतियात से काम लेना होगा। एक बात बताऊं? ताशफन के चेहरे पे फैली शरारत बता रही थी कुछ उल्टा ही बोलने जा रहा है। फिर भी उसने इजाजत देते हुए कहा, जी फरमाइए।
तुम दुनिया की वाहिद बीवी होगी जो तन्हाई में शौहर से प्यार और मोहब्बत की बातें करने के बजाय उसकी फैमिली की फिक्र में दुबली हो रही हो। कहाँ से आई हो? इस खुदगर्ज दुनिया का हिस्सा मालूम नहीं होती? तुम मुझे पहले क्यों ना मिली? मजाक मत उड़ाओ, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। ऐसी संजीदगी पे कौन ना कुर्बान जाए। जुगन बेड की पाइंती पे बैठ अपने जूते के स्ट्रैप खोलने लगी। एक ही जूता उतारा था जब खुशबू भरी नरम पत्तियां उसके चेहरे से टकराईं। अभी वो पहले हमले पे ही हैरान बैठी थी जब ताशफैन ने दोनों हाथों के प्याले में फूल की पत्तियां भर कर जुगन पे निछावर कर दी। जुगन के बालों पे, गोद में, कपड़ों पे फूल ही फूल थे। मुझे भी जैनब नाम बहुत पसंद है। ताशफैन की मुस्कुराहट भरी सरगोशी पे जुगन के पत्तियों से खिलते हाथ थर्राए। तसव्वुर की आंख से ताशफैन की गोद में जैनब की तस्वीर देखी। तस्वीर इतनी खूबसूरत थी कि जुगन की आंख में नमी आ गई। जो उसको इतने गौर से देख रहा था फौरन मुतफक्किर हुआ। क्या हुआ है? जुगन ने नफी में सर हिलाया। अगले पल वो उसके बिल्कुल सामने था। जुगन का हाथ पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। जुगन, क्या हुआ? जुगन की कलाइयां उसके हाथों में थी, सर झुका हुआ था, गले में आंसुओं का गोला अटक रहा था। कुछ नहीं हुआ। तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आया? फूल लग गया होगा। फूल लगने से आंसू नहीं निकलता। अच्छा, अब आंसू निकल आने पे कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह हो गया जो आप यूं तफ्तीश करने बैठ गए? जुगन, मेरी तरफ देखो। गहरा सांस भरते हुए उसने ताशफैन की जानिब देखा। मैंने जैनब की बात की और तुम्हारे आंसू निकल आए। मैं क्या मतलब हूँ? बच्चे पसंद नहीं है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अलमास के बच्चों में मेरी जान है। अलमास के बच्चों में जान है ना? हो सकता है ताशफैन के बच्चे प्यारे ना लगे। जुगन का मुंह हैरत से खुल गया। अगले पल हैरत की जगह गुस्से ने ले ली। इतने रूड और एरोगेंट इंसान हो, यानी कि हद ही हो गई। ताशफैन के बच्चे मुझे प्यारे नहीं होंगे? मुझे क्या वो मेरे बच्चे नहीं होंगे? मैंने अभी चंद पल पहले जैनब को तुम्हारी गोद में देखा। तुम दोनों इतने प्यारे लग रहे थे। खुशी से आंख भर आई। और तुम कह रहे हो मुझे जैनब प्यारी नहीं होगी? तुम रहो यहाँ, मैं जाती हूँ, क्योंकि इतने रूड इंसान के साथ हरगिज गुजारा नहीं हो सकता। गुस्सा जाने दो, तुम कहीं नहीं जा रही। अभी 2 घंटे पहले तुमने सॉरी किया था, इसके साथ दोबारा दिल दुखाने बैठ गए हो। तो फिर से सॉरी कर लेता हूँ। मेरी कौन सा जबान घिस जाती है। लाओ दूसरा हाथ दो, इस पे भी सॉरी लिख देता हूँ। मुझे इस कदर बेहुदा सॉरी हरगिज नहीं चाहिए जो 2 घंटे ना चल सके। अच्छा, जिद ना करो। अगर हम यूं ही छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहे तो जैनब क्या सोचेगी? जुगन कुछ कहने वाली थी। जब ताशफैन के फिक्रे पे गौर किया तो खुद ब खुद मुस्कुराहट नमूदार हो गई, जिसे देखकर ताशफैन की हंसी गूंजी। जुगन ने उसके सीने पे एक हाथ रखकर उसको दूर धकेलना चाहा, मगर ताशफैन ने उसको मजीद करीब कर लिया। तभी ताशफैन की कमीज की जेब में रखा मोबाइल बज उठा। एक हाथ से उसने फोन बरामद किया, स्क्रीन ऑन करके आंखों के सामने की। वहां एक मैसेज का नोटिफिकेशन था। हेलो हैंडसम, लॉन्ग टाइम नो सी। नंबर देखते ही उसके माथे पे तेवरी आ गई। वो तो इस लड़की को भूल ही चुका था।